الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ لم یکن یصوم من السنة شہرا تاما الا شعبان یصلہ برمضان رواہ ابی داود۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان رواه الترمذي۔ عن انس اخي محمد عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأمرنا ان نصوم البيض 13 و14 و15 قال رواه ابی داود او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم۔ تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے، ورنہ تیرے رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، بعض مواقع، بعض ایام، بعض مہینے حق جل مجدہ کی طرف سے اپنے بندوں کو ایسے دیے جاتے ہیں کہ جس میں وہ معمولی کوشش کر کے، جد و جہد کر کے، محنت کر کے، کوشش کر کے اللہ کی اطاعت بھرے اعمال کر کے اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، اور اللہ کی جانب سے مغفرت کو پا سکتا ہے۔ من جملہ ان ایام، ان مہینوں کے یہ مہینہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، شعبان المعظم کا مہینہ۔ احادیث مبارکہ پر نظر ڈالی جائے تو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے میں عبادت کی بہت زیادہ کثرت فرماتے تھے، خصوصاً روزے کی کثرت فرماتے تھے، لگاتار روزے رکھتے تھے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے سال میں لگاتار پورا مہینہ اور 2 مہینوں کو جوڑ کر لگاتار روزہ پورے سال میں نہیں رکھتے، مگر شعبان اور رمضان کے مہینے کو ملا کر لگاتار آپ روزہ رکھتے تھے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، روایت فرماتی ہیں ما رأيت النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لگاتار 2 مہینے روزے رکھتے نہیں دیکھے مگر شعبان اور رمضان میں۔ مطلب شعبان اور رمضان 2 مہینے لگاتار آپ روزے رکھتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے کی اہمیت اور عظمت کیا ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک اس کی اہمیت کیا تھی کہ آپ اس مہینے کو روزے سے گزارتے تھے۔ تو لگاتار روزے رکھنا ہے، لیکن عام بندے کے لیے، ایک عام امتی کے لیے، کہ وہ کثرت سے روزہ رکھے اور آخری دنوں میں رخصت کرے، روزوں کو ترک کر دے، تاکہ رمضان المبارک کے جو فرض روزے اس پر عائد ہونے والے ہیں، فرض روزوں کا مہینہ جو آنے والا ہے، اس میں وہ تر و تازہ رہے، تندرست رہے، اس قابل رہے کہ وہ رمضان المبارک کے فرض روزوں کو
آسانی کے ساتھ رکھ سکیں، اس لیے اس کو کہا کہ آخری دنوں کے وہ روزے چھوڑ دیں۔ تو کثرت سے روزے شعبان المعظم کے مہینے میں رکھنا ہے۔ اب یہ جو اس سال ہمارے زندگی میں شعبان المعظم کا مہینہ آیا ہے اور ہم روزے رکھیں گے، تو اس میں جیسے آپ جانتے ہیں ہر سال یہ بات بتائی جاتی ہے کہ 15 شعبان المعظم کے روزے کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ اس کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس میں بھی اگر آپ کچھ ایسا کر لیں کہ جس سے ایک عمل کرنے پر آپ کو کئی سارے اعمال کرنے کا ثواب مل جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ جیسے یہ جو شعبان المعظم میں آپ روزے رکھیں گے، اس میں اگر آپ 13 شعبان، 14 شعبان، 15 شعبان کا روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ شعبان کے مہینے کے بھی روزے رکھ رہے ہیں، آپ ایام 20 قمری تاریخ، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا سنت ہے، اس کی تلقین فرمائی گئی ہے، اس کی وصیت فرمائی گئی ہے، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ چنانچہ حضرت انس جو محمد کے بھائی ہیں، راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں، اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یأمرنا ان نصوم البیض، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سفیدی کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ سفیدی کا یعنی جہاں جا کر ایام مکمل ہوتے ہیں، ایک سے شروع ہو رہا ہے اور وہ آ کر تکمیل تک پہنچ رہا ہے 13 پر، 13، 14، 15، اس کے بعد سے ڈھلان شروع ہو رہی ہے، الٹی گنتی جس کو کہتے ہیں شروع ہو رہی ہے کہ مہینہ ختم ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو ایسے سفیدی کے دن میں روزہ رکھنے کے لیے فرمایا، اس کی تعیین کی کہ یہ سفیدی کے دن کیا ہے۔ فرمایا 13 13 تاریخ، و 14 14 تاریخ، اور 15 15 تاریخ، 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کے جو یہ 3 دن ہے اس میں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ یہ روایت ہے ابو داؤد شریف کی۔ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں اوصانی خلیلی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بثلاث، کہ مجھے میرے خلیل، میرے محبوب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ بصیام 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 روزے رکھنے کی وصیت فرمائی۔ 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کی وصیت فرمائی۔ ورکعتین الضحیٰ، چاشت کی نماز پڑھنے کی وصیت فرمائی۔ وان اوتر قبل ان ارقد، اس سے پہلے کہ میں اپنے بستر پر جا کر سو جاؤں اس سے پہلے میں وتر ادا کر لوں، اس کی وصیت فرمائی۔ وصیت کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہر مہینے کے یہ 3 دن کے روزے رکھنا، چاشت کی نماز پڑھنا اور وتر کی نماز پڑھنے سے پہلے نہ سونا، پڑھ کر سونا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث لا ادعہن حتی اموت۔ اب دیکھو اس میں ایک اضافہ ہے کہ وصیت فرمائی 3 باتوں کی اور فرمایا کہ کبھی مت چھوڑنا یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے، جب تک تم زندہ رہو ان 3 باتوں پر عمل کرتے رہنا۔ صومی 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 دن کے روزے 13، 14، 15، وصلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز، ونوم الوتر، سوتے وقت وتر کی نماز پڑھ کر سونا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو یہ 3 دن اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو 15 شعبان کے روزے کی بھی فضیلت مل جائے گی، اور آپ کو ہر مہینے جو 3 دن روزے رکھنے کا معمول تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، آپ سال بھر اس پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں تو ایک بہانہ ہے کہ سنت پر عمل ہو جائے گا۔ 3 دن ہر مہینے روزے رکھنے کی جو سنت ہے اس پر آپ کا عمل ہو جائے گا اگر آپ 13 شعبان، 14 شعبان، 15 شعبان کا روزہ رکھیں گے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلتو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ
اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، اتنے زیادہ روزہ رکھتا میں نے آپ کو نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھ رہے ہیں۔ عام دنوں میں جس کثرت سے روزہ آپ رکھتے ہیں اس کثرت کو میں بہت زیادہ بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں شعبان میں، آپ بہت زیادہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذالک شہر یعمل الناس عنہ بین رجب و رمضان، شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے بیچ والے مہینے شعبان سے غافل ہیں، نہیں جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ أَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے روبرو پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأَحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور جب میرا نامہ اعمال اللہ کے پاس پیش کیا جائے تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے رہوں شعبان کے مہینے میں۔ اور جیسے دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے 15 شعبان کی رات بندوں کے اعمال، سال بھر کے اعمال اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں، اور جب پیش ہو رہے ہوں تو میں روزے سے رہوں۔ نسائی شریف کی روایت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شعبان کا مہینہ عبادت والا مہینہ ہے، کثرت سے روزہ رکھنے کا مہینہ ہے۔ ایک اور فضیلت کو آپ پا سکتے ہیں، کیا ہے وہ فضیلت؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم، ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو بندوں کے ہفتے بھر کے اعمال، یہ جو دن گئے ہیں پیر سے جمعرات، پھر جمعرات سے پیر کے بیچ کے جو دن ہیں، ان دنوں کے اعمال، بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں، اور جب میرا نام اعمال اللہ کے پاس پیش ہو رہا ہو تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے رہوں، پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ اب آپ دیکھیے، روزہ رکھ رہے ہیں آپ 13، 14، 15 کا، 13 شعبان آئے گی سنیچر کو اس سال، 14 آ رہی ہے اتوار کو، 15 آ رہی ہے پیر کو۔ اب 15 شعبان کا روزہ، ہر مہینے کے 3 دن کے روزے کی فضیلت، 15 شعبان کے روزے کی فضیلت، اور پیر کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت، اتنی ساری فضیلتیں آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ یہ روزے رکھو، کہ پیر کے دن روزہ رکھنا سنت ہے، ترمذی شریف کے روایت ہے۔ تو یہ سارے اعمال ہیں کہ جو کرنے لائق ہیں۔ ایک موسم ہوتا ہے ہر چیز کا کہ جس میں چیزیں بہت زیادہ بھاؤ والی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ریٹ والی ہو جاتی ہے، تو یہ نیکیوں کے کمانے کا سیزن اور موسم ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے مہینے میں اللہ نے ہم کو یہ غنیمت، یہ ایام ہم کو مرحمت فرمائے ہیں، عنایت فرمائے ہیں، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کو ان اعمال کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے جن اعمال کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گزارے ہیں۔ بدعات سے، خرافات سے، لایانی چیزوں سے، بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کہاں یہ روزوں سے گزارنے کے ایام تھے اور کہاں لوگوں نے اس کو حلوے میں اور زندے مردے کی عید میں اور لوگوں سے معافی نامے کے وائرل کرنے کے چکر میں، پٹاخے بجانے کے چکر میں، واہیات میں رات بھر ادھر ادھر گپ شپ کرنے، گھومنے پھرنے میں گوا دیا۔ کہاں یہ عبادت کے لیے عطا کیے گئے ایام اور دن اور راتیں تھی، اور کہاں امت اس کو گنوا رہی ہے اور کن کن اعمال میں گنوا رہی ہے۔ خرافات میں نہیں پڑنا ہے، بدعات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان اعمال کے ساتھ لگانا ہے جن اعمال کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہے اور جن کا کرنا سنت ہے، جن کے کرنے پر ثواب ملے گا۔ یہ ہے وہ کرنے کی چیزیں، کرنے کی باتیں کہ آپ کیجئے۔ کل سنیچر کا دن آ رہا ہے، 13 شعبان ہے، اتوار 14 شعبان ہے، پیر 15 شعبان ہے، 3 دن کے روزے رکھیے، کتنے ثواب آپ کو ملیں گے؟ ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھنے کا ثواب
پیر کے دن روزہ رکھنے کا ثواب، 15 شعبان کے دن روزہ رکھنے کا ثواب، یہ سارے ثواب آپ کو مل سکتے ہیں، یہ کرنے کے کام ہیں۔ جو پھیلائی گئی چیزیں، جو رسم و رواج کے نام کی باتیں اور چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ایسی چیزوں میں گرفتار نہیں کرنا ہے کہ جس سے نیکی تو حصے میں نہیں آ رہی، آدمی گناہ گار بن رہا ہے، اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں گرفتار ہو رہا ہے، ایسے چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ کرے کہ امت اسلامیہ صحیح معنی میں ساری زندگی اور خصوصاً یہ ایام جو اللہ نے عطا فرمائے اس کو اپنی اطاعت کے ساتھ، اپنی فرما برداری کے ساتھ، اللہ کے حکموں پر عمل کے ساتھ گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔